بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، جیسا کہ حج کے ایام قریب ہے تو اسی مناسبت سے میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ کچھ گائیڈنس ملے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حج کے 5 دن ہوتے ہیں اہم۔ تو حج کا پہلا دن، اس میں کیا کرنا ہے؟ 8 ذی الحجہ کا پہلا دن ہے۔ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن ہے۔ اس دن کا کام یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے فجر کی نماز کے بعد منی کے لیے روانہ ہو جائیں، اور منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا کریں۔ دھیان سے سنیے گا۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ ہے۔ اس دن فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو منی سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ عرفات کا خاص عمل تفسیر در منشور میں بہقی شریف کے حوالے سے افیضوا من حیث افاض الناس کے تحت ایک روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی منقول ہے کہ ہمارے آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن زوال کے بعد میدان عرفات میں قبلہ رخ ہو کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 100 مرتبہ 100 ٹائمز قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 100 مرتبہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں، اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے میری تسبیح و تحلیل، تکبیر و تعظیم، تعریف و ثنا کی اور میرے رسول پر درود بھیجا۔ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا اور اس کی شفاعت قبول کی، اور اگر وہ اہل عرفات کے لیے شفاعت کرتا تو بھی میں قبول کر لیتا۔ عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ظہر کے وقت میں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ البتہ عرفات کے اندر ظہر اور عصر کو اس وقت ایک ساتھ پڑھیں گے جبکہ امیر حج کی ابتدا میں جماعت ہو رہی ہو، اور وہ امیر حج مسجد نمرہ میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اگر ازدحام اور بھیڑ بھاڑ یا خیموں کی دوری کی وجہ سے اس جماعت میں شرکت نہ ہو سکے تو اپنے اپنے مقام پر ظہر کو ظہر کے وقت اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے، اور عرفات کے مناسک سے فارغ ہو کر سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے راستے میں ادا نہیں کریں گے، بلکہ دونوں نمازوں کو مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت میں ایک ساتھ جمع کر کے ادا کریں گے، چاہے تو صبح صادق سے پہلے ہی مزدلفہ کیوں نہ پہنچے ہوں۔ البتہ اگر اس بات کا یقین ہے کہ صبح صادق ہو جائے گی اور ہم مزدلفہ نہیں پہنچ سکتے
تو راستے میں پہلے مغرب اور پھر عشاء ادا کریں گے اور طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں ٹھہریں گے۔ طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے مینا کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ ہو گیا حج کا دوسرا دن۔ اب بات کرتے ہیں حج کا تیسرا دن۔ اس میں کیا کام کرنے ہیں؟ حج کا تیسرا دن 10ویں ذی الحجہ ہے۔ اس دن بہت سارے کام کرنے ہیں اور اس دن مناسک حج میں سے 4 واجبات اور 1 فرض، کل 5 امور ادا کرنے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ 4 واجب ہے اور 1 فرض ہے۔ نمبر 1، مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے وقوف کرنا اور سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جانا۔ نمبر 2، مینا میں آ کر جمرہ عقبہ کی رمی کرنا۔ آج کی رمی کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر پورا دن اور رات میں صبح صادق تک ہے۔ نمبر 3، اگر متمتع یا قارن ہے تو رمی کے بعد قربانی کرنا ہے۔ نمبر 4، اگر متمتع یا قارن نہیں ہے تو جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد سر کے بال منڈانا ہے، اور اگر قارن یا متمتع ہے تو قربانی کے بعد سر کے بال منڈانا ہے۔ نمبر 5، حج کے اہم ترین رکن اور فرض طواف زیارت ہے۔ حج کا اہم ترین رکن اور فرض طواف زیارت ہے۔ اگر 10ویں ذی الحجہ کو وقت میں گنجائش ہو تو طواف زیارت بھی کرنا ہے، اور اگر اس دن گنجائش نہ ہو تو 11ویں یا 12ویں تاریخ تک مؤخر کرنے کی بھی گنجائش ہے، مگر 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے طواف سے فارغ ہو جانا واجب ہے، اور 10ویں ذی الحجہ گزار کر 2 رات مینا میں آ کر گزارنا مسنون ہے۔ یہ ہو گئی حج کے تیسرے دن کی بات۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے دن کی۔ حج کا چوتھا دن 11ویں ذی الحجہ ہے۔ اس دن کی ذمہ داری صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کی جائے۔ زوال سے پہلے اس دن جمرات کی رمی کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کی رمی کا وقت زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ صبح صادق سے پہلے تک رمی کرنا بلا کراہت جائز ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرے دن کی صبح طلوع ہو جانے تک رمی نہیں کی تو پھر دم واجب ہو جائے گا، اور اس دن بھی رات مینا میں گزارنا ہے۔ حج کا پانچواں دن 12ویں ذی الحجہ ہے۔ اس دن بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی اسی طرح کرنا ہے جس طرح 11ویں تاریخ کو کی تھی۔ آج کی رمی کا وقت بھی زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے، اور اگر 13ویں کی صبح صادق ہو جائے تو پھر مینا سے 13ویں تاریخ کی رمی کے بغیر روانہ ہو جانا جائز نہیں ہے۔ اگر روانہ ہو جائے گا تو دم واجب ہو جائے گا، اور 13ویں تاریخ کو بھی زوال کے بعد ہی رمی کرنا لازم ہے، مگر غروب سے پہلے رمی سے فارغ ہو جانا واجب ہے، اور 13ویں تاریخ کو غروب کے بعد رمی جائز نہیں ہے، اور رمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب دم دینے کے علاوہ کوئی ہیلہ نہیں۔ اب مینا کے مناسک ختم ہو جانے کے بعد
حاجی کے اوپر حج کا کوئی کام باقی نہیں رہتا. مینا کے مناسک ختم ہو جانے کے بعد حاجی کے اوپر حج کا کوئی کام باقی نہیں رہتا. اب گھر واپس آتے وقت آفاقی یعنی وہ شخص جو غیر مکی ہو، مکہ میں نہ رہتا ہو، اس کے اوپر صرف طواف وداع واجب ہے، اور اہل مکہ پر یہ طواف واجب نہیں. ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ کو. طواف زیارت کے بعد جتنا پاسبل ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، طواف وداع جلدی کر لینا چاہیے. بس اوقات رخصتی کے وقت کوئی عذر پیش آ جاتا ہے یا کوئی حادثہ اللہ نہ کرے پیش آ جائے تو ایک واجب چھوٹ جاتا ہے. لہٰذا طواف وداع ادا کر کے فارغ رہنا چاہیے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ طواف وداع کے بعد اب بیت اللہ نہیں دیکھ سکتے یا کوئی طواف نہیں کر سکتے. یہ جہالت کی باتیں ہیں. چاہے جتنے طواف کریں اور چاہے جتنی زیارت کریں. سنو آپ لوگوں میرے ویورس، حاجی جتنے ادب کے ساتھ مکہ میں رہے گا، حاجی جتنے ادب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہے گا، اللہ پاک اس کی برکت سے بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیں گے. اچھے مہمان کو بار بار آنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا، جو ہمارے اقارب اور رشتہ دار اچھے ہوتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کو بار بار بلایا جائے. تو اچھے مہمان کو بار بار آنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، اور جو وقت اچھا نہ گزارے، اور جو مہمان وقت اچھا نہ گزارے، صاحب خانہ کے بچے تک جو ہے واپس نہ بلانے کا ماں باپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ امی ابو ان کو مت بلائیے. جب ہم وہاں اچھا وقت گزاریں گے، تو امید ہے کہ حرم شریف کے فرشتے بھی ہماری دوبارہ حاضری کے لیے اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ. سنا آپ لوگوں نے میری ویورس. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ حج کے ارکان ادا کریں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام ویورس کو حج مبرور عطا فرمائیں. اللہ پاک ہم تمام کو اپنے در پر بلائے. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے تاکہ اویئرنیس بڑھے. ہم اتنا لاکھ روپیہ خرچ کر کے جاتے ہیں، اور اگر صحیح ڈھنگ سے اس کی نالج حاصل نہ کرے تو پھر کیا فائدہ. اللہ پاک میری ویورس کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.